بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے اسلام آباد سے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ سوال تو ایک دو اور بھی آئے ہیں، لیکن اس سوال کا انہوں نے جلدی جواب کا چونکہ مطالبہ کیا تو ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویسے یہ تفصیل طلب ہے، کوشش کریں گے کہ مختصر اس کا جواب دیا جائے۔ دیکھیے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آج کل دعائیں مانگنے والے رہ ہی تھوڑے گئے۔ ہم مانگتے ہی نہیں، اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آخر میں جب دیکھتے ہیں کہ تمام دروازے بند ہو گئے، پھر ہم کہتے ہیں اب اللہ ہی ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ کے دروازے پر جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو اگر جوتی کا تسمہ بھی ضرورت ہوتا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے اور رب سے مانگتے تھے، کسی اور سے نہیں مانگتے تھے۔ اور رب ہی وہ داتا ہے کہ جس کے دروازے سے مایوسی نہیں۔ جہاں جاتے ہیں، جہاں مانگنے جاتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کا قانون ہے، واحد وہی تو ہے جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، آپ سورہ مومن 24واں پارہ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں کہ رب خود ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے ہی مانگا کرو، مجھ سے ہی دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، اے دعائی، میری دعا سے، مجھ سے مانگنے سے جو تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ تو رب تعالیٰ تو نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، پھر اسی ذات سے مانگنا چاہیے۔ باقی دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات بتائے ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رب ہر وقت سنتا ہے، لیکن کچھ اوقات کی فضیلت آئی ہے، ان وقتوں میں دعا مانگنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، کوئی بھی نیک کام کر کے رب تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، رب تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کا جواب دیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، وہ جو دعا ہے اذان کے بعد کی دعائے وسیلہ وہ مانگیں، اس کے بعد اپنی حاجت مانگیں۔ تو درود شریف بھی ایسی دعا ہے جو قبول ہے، دعائے وسیلہ بھی ایسی دعا ہے جو قبول ہے، اور تیسری دعا آپ کی دعا کو بھی رب قبول کر لے گا، اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بادشاہ کو 2-3 ہدیے دیں اور وہ 2 تو لے لے، ایک کو چھوڑ دیں، یا تینوں کو ریجیکٹ کرے گا یا تینوں کو لے گا۔ تو یہ 2 چیزیں تو قبول ہی قبول ہیں، اس کی برکت سے آپ کی تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سحری کے وقت، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رب کی رحمت آسمان دنیا پر ہوتی ہے، اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ اس وقت اگر انسان دعا مانگتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام پہ ظلم کیا، تو وہ 40 سال بعد جب راز کھلا تو کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نادم ہو کے اپنے ابا جان سے کہنے لگے یا ابا، اے ابا جان، اب رب سے ہمارے لیے معافی مانگیے نا، ہم نے بڑی غلطی کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا نہیں مانگی، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے سحری کے وقت کا ویٹ کیا، انتظار کیا، اور سحری کے وقت دعا مانگی، بیٹے آمین کہتے رہے، اور رب تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی۔
اسی طرح افطاری کے وقت روزہ رکھا ہو، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت یہ کبھی رد نہیں ہوتی، رب اس کو جو ہے نا قبول کرتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہو اور رحمت کی بارش ہو رہی ہو، اس وقت دعا مانگی جائے تو رب تعالیٰ اس وقت بھی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح حرم شریف کے اندر مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان مانگی گئی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی میں، جس لمحے میں جو دعا مانگی جائے رب قبول کرتے ہیں۔ بہت سارے محدثین کی تحقیق کے مطابق وہ افطاری کے وقت، غروب آفتاب کے وقت کا وقت ہے کہ جس وقت دعا مانگی جائے تو رب تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ایک تو ان اوقات میں دعا کا خصوصی اہتمام، ہر وقت مانگنا چاہیے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے مانگنا چاہیے، لیکن ان اوقات میں بطور خاص مانگنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے ان اوقات میں دعا کی قبولیت کا۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں شکار ہیں، جیسے سوال میں آیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ دیکھو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یعنی گناہ کی دعا نہ کرے، تو رب اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں، لیکن 3 چیزوں میں سے ایک ملتی ہے، یا تو جو مانگا وہی مل گیا، ایز اٹ از، جیسا مانگا وہی مل گیا، یا یہ کہ وہ تو نہیں ملا لیکن رب تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر دے دیا، اس سے بھی اچھا دے دیا، نہیں تیری شان کے لائق یہ نہیں یہ ہے، یا یہ کہ رب تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے کسی آنے والی آفت کو ٹال دیا۔ اور آخری صورت یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ضائع پھر بھی نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن رب فرمائیں گے بندے یہ مانگا تھا یہ دیا، یہ مانگا تھا یہ آفت ٹالی، یہ مانگا تھا دنیا میں کچھ نہیں دیا، آج اس کے بدلے میں یہ لے لیجئے، تو بندہ تمنا کرے گا، حدیث میں آتا ہے حسرت کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے، جیسے نماز کے لیے پاکی شرط ہے، کوئی پاک ہی نہ ہو اور وہ بولے میں نماز پڑھوں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے بھی شرط ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہو۔ یاد رکھو لقمہ حرام سے مانگی گئی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بہت سارے میلے کچیلے کپڑوں والے، پراگندہ بالوں والے، یعنی خستہ حال، ہاتھ بڑھا کے یا رب کہہ کے گڑ گڑا کر کے رب سے دعائیں مانگیں گے، لیکن رب ان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماکلہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام انا یستجاب، ان کا تو کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، پینا حرام کا، دعائیں قبول کیسے ہوں؟ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا جائے۔ ہم چوری کے مال کو تو حرام سمجھتے ہیں، ہم ڈاکے کے مال کو تو حرام سمجھتے ہیں، ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے کہ میری اور آپ کی جو ڈیوٹی لگائی جائے، ہمارے ذمہ جو کام، جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی گئی ہیں، ان میں جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا اور جو ہے نا وہ کام نہ کرنا، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا، یہ بھی حرام میں آتا ہے۔ اس سے کوشش کی جائے تمام اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں اور کوشش کریں کہ ہم خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلوائیں، پھر ہماری دعائیں کیسے قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ